بیک ٹریکنگ ذہنوں کو گرفت میں لینے کی ایک اور ٹیکنک بیک ٹریکنگ ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ حدیث شریف کے مطابق موسیقی شیطان کی آواز ہے۔ عوام نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اس کے بغیر گاڑی نہیں چلتی، وقت نہیں گزرتا۔ آئیے دیکھتے ہیں موسیقی سے چلنے والی گاڑی اور اس کی دھنوں میں محو ہو کر گزارا ہوا وقت کا بھیانک نتیجہ لاتا ہے۔ موسیقی کے شائقین جو کچھ سنتے ہیں وہ ٹریک کا فارورڈ پلے ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی ریورس میں ٹریک میسج چھپا ہوتا ہے۔ اس کا معاملہ عجیب متضاد ہوتا ہے، یہ ہمارے شعور کی گرفت میں نہیں آتا، لیکن لاشعور اسے قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ ہمارے شعور پر منکشف نہیں ہوتا، لیکن ہمارا لاشعور اسے ڈی کوڈ کر کے قبول کر لیتا ہے۔ جب ٹریک کو بیکورڈ چلایا جائے تو اس میسج یا پیغام کو سنا جا سکتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک ریکارڈ یا کیسٹ کو الٹا چلایا جاتا ہے، اصل پیغام اسی میں چھپا ہوتا ہے۔ اس ذہنی گرفت والے طریقہ کار کا تجربہ خود کیجیے، یا پھر وہ آڈیو کیسٹ سنیں جنہیں شیڈوز کہا جاتا ہے۔ عملی مثال بھی ملاحظہ فرما لیجیے۔ آسٹریا وسطی یورپ کا وہ ملک ہے جو یہود کا گڑھ رہا ہے۔ اس کا دارالحکومت وینا موسیقی کے حوالے سے دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے۔ یہاں کے اوپیرا اور ان مصرف کار پیانو بجانے کے ماہر دنیا پھر بھی اپنی علیحدہ شناخت رکھتے ہیں۔ آسٹریا کے باشندوں کو ان پر فخر ہے، لیکن کیا ایسی چیز پر فخر کرنا معقول ہو سکتا ہے جس کے متعلق پوری قوم کو معلوم ہی نہیں؟ یہ نادیدہ ہاتھ نادیدہ ذرائع کی مدد سے ان کے ساتھ بیانہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ وہ وولفگانگ ایمڈیسن موزارٹ آسٹریا گانا معترین موسیقار ہے۔ اس نے ایک دھن بنائی جیسے ریلیز ہوتی ہے، افسانوں شہرت مل گئی، برادری اپنے منصوبوں کو یوں نہیں آگے بڑھ جاتی۔ اس دھن کا نام دی میجک فلوٹ رکھا گیا۔ انوکھا اور پرکشش نام۔ برادری کا اسٹائل کچھ ایسا ہی ہے، اس میں چرچ کا متبادل پیش کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک ویمس بھی لکھی تھی، یہ بھی ہٹ ہوئی۔ دنیا میں اس طرح کی بہت سی چیزیں ہٹ ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر چھوٹے بڑے کے ذہن میں گونجتی اور دماغوں پر چھا جاتی ہے۔ اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ ان کے پس منظر میں کیا پیغام ہوتا ہے؟ حدیث شریف کے مطابق موسیقی دل میں نفاق کے جذبات اگاتی ہے۔ اس طرح کی موسیقی سننے والے کے دل کے تارے جب جھرجھری لیتی ہیں تو اسے کیا محسوس ہوتا ہے؟ اس کا دل کیا کچھ کرنے کو چاہتا ہے؟ یہ اس پیغام کا معکوس نقش ہے جو اس کے کانوں کے ذریعے اس کے دماغ کے نہا خانوں تک پہنچاتا۔ اللہ اپنی فنا میں رکھے، ہر چند مہینوں کے بعد ہمیں تنہا پاگلوں لان نیوٹرس کی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں۔ امریکہ میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ کیا اچانک کوئی شخص اٹھ کر لوگوں پر فائرنگ شروع کر دیتا ہے؟ اب یہ واقعات یورپ میں بھی رونما ہو رہے ہیں۔ یہ در حقیقت ذہنی طور پر گرفت میں لیے گئے لوگوں کی ایک شیطانی مثال ہوتا ہے۔ یو کے پاپ میوزک کے بیکورڈ میں مختلف قسم کے شیطانی پیغامات مثلاً کل یور مم، کیور یور فرز فٹ کر دیے جاتے ہیں۔ جب بچہ یا نوجوان یہ میوزک سنتا ہے تو ان کے پیچھے موجود اس طرح کے بےہودہ پیغامات، جن کی مزید مثال لکھنے سے قلم قاصر ہے، آہستہ آہستہ اس کے لاشعور میں جاگزیں ہو جاتی ہے۔ وہ کچھ عرصہ بعد اندرونی ذہنی تحریک کے ہاتھوں میں مجبور ہو کر وہ سب شیطانی کام کر گزرتا ہے جن کا خود اسے اپنی بھی پتہ نہیں ہوتا کہ سب کچھ اس نے کی۔ انسانوں ذہنوں سے یہ شیطانی کھیل کھیلنا قوم یہود کے ان کے کارناموں کی جھلک ہے جن کی بنا پر وہ بندر اور خنزیر بنائے گئے۔ اس مرد اور قوم کے ہتن کنڈوں کو سمجھنے سے پہلے ان کا شکار ہونے پر ملامت نہیں، افسوس تو اس پر ہے جو ان شیطانی حربوں سے واقف ہو کر بھی ڈش اور موسیقی نہ چھوڑے، اپنی نگاہوں اور کانوں کی حفاظت نہ کرے۔ بہرحال شیطان کے کارندوں کی یہ کارستانیاں اپنی جگہ، لیکن رحمان کے رضاکاروں کی جدوجہد بھی رائیگاں نہیں جاتی۔ دنیا بھر میں مساجد، مدارس، خانقاہوں اور تبلیغی مراکز میں روحانیت کو پھیلانے اور رحمانیت کو غلبہ دلانے کی جو کوششیں ہو رہی ہے وہ ان دجالی کرتوتوں کا شافی علاج ہے۔ ان حضرات کے مجاہدے اور شہداء کے خون کی برکت سے اللہ تعالیٰ حق کو غالب کر کے رہیں گے۔ ان کی معمولی محنت جب سنت کے مطابق ہوتی ہے تو چاہے وہ ایک عصا ہو، جادوگروں کی ساری رسیوں اور سانپوں کو نگل جاتا ہے۔ یہود کے تمام شیطانی منصوبوں اور حیوانی کوششوں کے باوجود آخرکار اسلام آباد کے نوجوانوں جیسی چنگاریاں ابھی ہمارے خاکستر میں باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو سنت سے محبت اور مسنون اعمال کی پابندی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔